بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں ایک اوورسیز جوتیا ہے۔ یقین مانے ناظرین کہ اس سے پہلے میں نے کبھی بھی کسی کی جوتیے کے منہ سے اتنی نفرت، اتنی زہر، اتنا غصہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان فوج کے خلاف کسی جوتی کے منہ سے نہیں سنا ہے، چاہے وہ لائیو ہو چاہے وہ سوشل میڈیا ہو۔ جو نفرت عمران خان نے یعنی کہ پاکستانی شہریوں، پاکستانی عوام کے دل میں وہ بھر دی ہے۔ اچھا 7 منٹ کی ویڈیو ہے، وہ 7 منٹ کی ویڈیو میں وہ جو جوتیا ہے وہ گالی ہی نکال رہا ہے، یعنی کہ اس کے منہ سے صرف 7 منٹ گالی ہی نکلتی رہی جنرل عاصم منیر صاحب کو، نئے جو چیف جسٹس ہیں اپنا قاضی فیض عیسیٰ صاحب، اس کو وہ گالی ہی نکال رہا تھا۔ اچھا گالی کے حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمران خان نے جو نسل ہی تیار کیا ہے وہ بدتمیز یعنی بد زبان قسم کی، وہ تو ان کی پہچان ہے۔ اگر سوشل میڈیا میں آپ کو کسی کی آئی ڈی کے اوپر وہ فیک آئی ڈی بنی ہوئی ہے یا وہ آپ کو پہچان نہیں ہے، اگر وہ گالی یا بدتمیزی کرتی ہوئی کوئی نظر آ جائے تو آپ سمجھ جانا کہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے۔ وہ تو اتنی بڑی بات نہیں تھی، وہ کلپ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ مجھے جو مجبور ہو گیا ہوں میں یہ ویڈیو بنانے کے لیے کہ وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ مودی خدا کے لیے ہمیں بچا لو، مودی آپ کشمیر لے لو، مودی صاحب آپ پاکستان لے لو، ہمارے عمران خان کو بچا لو، ہم کو بچا لو۔ کس سے؟ پاکستانی فوج سے۔ کتنی خطرناک بات اس نے کی ہے۔ اور الحمدللہ جو آدمی میری ویڈیو دیکھتا ہے، مجھے ابھی پوری ڈیٹ یاد نہیں ہے، 4 اپریل 2022 11 اپریل یعنی کہ جب عمران خان کا رجیم چینج ہوا تھا، کون سا مہینہ تھا مجھے ابھی پورے یاد نہیں ہے، اس سے 2 دن بعد رجیم چینج کے 2 دن بعد 1 دن بعد اور 9 دن بعد مسلسل میں ویڈیو بنائی تھی کہ میں کہا یہ جو بیانیہ ہے عمران خان کا جو مقصد ہے صرف پاکستانی فوج کو بدنام کرنا، جو انڈیا، امریکہ اور اسرائیل کا بیانیہ ہے، اس کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے۔ اور مسلسل اس چیز کے اوپر آج تو اس یوتھی نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مودی ہی ہم کو آزادی دلا سکتا ہے۔ اچھا ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، ان لوگوں پہلے ویڈیو سنو پھر آگے جا بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کو بناتا کیوں ہے کہ جو عماد فاروق کا بیٹا یعنی کہ فوت ہوا ہے، اس حوالے سے اس نے ویڈیو بنائی، 7 منٹ کی ویڈیو ہے، کچھ چھوٹا سا کلپ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں۔ ناظرین بہت کچھ یہ بولتا ہے، بہت کچھ بولتا ہے، لیکن الحمدللہ اس کی ویڈیو نے ہمارا جو دعویٰ تھا، تحریک لبیک کا دعویٰ، بہت ساری جو چیزیں تھی اس نے حقیقت میں ثابت کر دی ہیں کہ جو تحریک لبیک والے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہے اس میں جو خبر لگائی جاتی ہے، چاہے وہ جھوٹی ہے چاہے جیسی بھی ہے، قوم یوتھ نے اسی کے اوپر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ اور یہ یوتھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارا بچی کی فوت ہوئی ہے اس کی ذمہ دار فوج ہے، حالانکہ اس کے باپ کی درجنوں ویڈیوز سامنے موجود ہیں کہ پولیس کی گاڑی وہ توڑ رہا ہے، فوج کو گالی وہ نکال رہا ہے، ڈنڈوں سے فوج کے سرکاری جو دفاتر ہیں دروازے ان کے توڑ رہا ہے، سب کچھ موجود ہے۔ وہ ایک مجرم ہے
اور مجرم کو کبھی بھی آزاد نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کا بیٹا کہے, اس کی باپ کہے, اس کا ماں کہے, ہزاروں مجرم ہیں, سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن یہ شخص ڈائریکٹ جنرل عاصم منیر کے اوپر انگلی اٹھا کے کہ آپ ہمارے بچے اس عمار کا آپ قاتل ہیں. اور یہ کہاں اوورسیز ہے, معلوم نہیں کہاں بیٹھ کے یہ ویڈیو بنا رہا ہے. پوری دنیا کو 1.7 ملین ویو ہیں اس ویڈیو کے اوپر. 1.7 ملین لوگوں نے دیکھا ہے کہ ایک پاکستانی فوج کو گالی نکال رہا ہے. پھر یہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے کہ مودی ہمیں آزادی دلا دو, مودی خدا کے لیے ہمیں آزادی دلا دو, آپ کشمیر بھی لے لو, آپ پاکستان بھی لے لو. الحمدللہ آپ کا ملک صاحب ہر ویڈیو میں کہتا ہے کہ جو قومی یوتھ ہے اس کا نہ پاکستان سے تعلق ہے, نہ غریب عوام سے تعلق ہے, اور نہ اس کا کسی سے بھی تعلق ہے. وہ صرف اور صرف ان کا عمران خان سے تعلق ہے. اور یہ جو یوتھی کی سوچ ہے, یہ یوتھی کی سوچ اس کی نہیں ہے. خدا کی قسم, میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہر یوتھیا جس کا عمران خان کے ساتھ تعلق ہے, عمران خان کو پسند کرتا ہے, اس کی یہی سوچ ہے, یہی جذبات ہیں جو اس آدمی کے ہے. آج صبح یہ ویڈیو ابھی میں بنا رہا ہوں, 4 بجے کا ٹائم ہے, یہ ابھی میں نے ویڈیو سنی اور ویڈیو بنا رہا ہوں, اور صبح 8 بجے میری ایک یوتھی سے بات ہوئی. اور میرے ساتھ جو یوتھیا بات کرتا ہے, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کیمرے میں بیٹھ جاؤ, آرام سے بات کرتے ہیں, لیکن وہ کیمرے سے آنے سے ڈرتے ہیں, اتنے بوزدل ہیں, وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے. لیکن جس سے بھی بات کرتا ہوں وہ ایک دم پاکستانی فوج کو گالی نکالنا شروع کر دیتا ہے. اور کچھ دن پہلے بھی میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک یوتھیا مجھے ملا, وہ کہتا ہے جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کوئی فوجی شہید ہوئے نہیں, یہ سب مرتد ہیں. اور فوج ان کو فوج سے ان کی تکلیف کب سے ہوئی ہے, جب عمران خان کو لات مار کے نیچے اتارا گیا. اس سے پہلے تو فوج ان کی باپ تھے. عمران خان کہتا تھا کہ باجوہ آپ کا باپ ہے, یہ فخر محسوس کرتے تھے. تو آج یہ کھلا اعلان جنگ کر رہے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی کہ وہ آخر کس چیز کا انتظار کر رہی ہے. 1.5 سال اس نے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے انتظار کیا, اور اس کا رزلٹ کیا نکلا, 9 مئی کا واقعہ. اب کھلا بکھلا سوشل میڈیا کے اوپر پاکستانی فوج کو گالی نکال رہی ہے, لیکن پاکستانی فوج ستو پوئی کے سوئی ہوئی ہے. اور اگر تحریک لبیک کا تو کوئی اگر بات آ جائے تو وہ تو اسی ٹائم سوشل میڈیا میں بیان ہو جاتی ہے. اچھا, اس چیز کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا. اور دوسرا, اس ویڈیو میں مجھے ایک اور چیز اچھی لگی ہے کہ صرف عمران خان کو جیل میں رکھو اور کچھ بھی نہیں کرو, لمبا عرصے تک رکھو, یہ یوتھی خود بخود مر جائیں گے, یہ پاگل ہو جائیں گے. اس کے جذبات میں نے دیکھے ہیں, یہ خود بخود پاگل ہو جائیں گے. ان لوگوں نے خودکشی کرنا شروع کر دینی ہے. تو ناظرین, اس لیے ہم ان کو فتنہ کہتے ہیں. کچھ بھی ہو جائے, یہ جو عمران خان نے زہر اگلایا نا, جو پہلے بھی میں ویڈیو میں کہا تھا کہ عمران خان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے, کوئی شک نہیں اس میں. عمران خان کی کامیابی سب سے بڑی ناکامی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے کہ جو تقریباً 1.5 سال اس کو فری ہینڈ دے کے پورے گراؤنڈ میں وہ جو زہر اگلتا رہا, جو کچھ بکواس کرتا رہا, جو کچھ بولتا رہا, جھوٹ بولتا رہا, منافقت سے کام لیتا رہا, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے دیکھتی رہی. آپ عمران خان کو تو ڈنڈے کے زور سے آپ اندر رکھ سکتے ہیں, لیکن یہ جو پاکستان کے بچے کے اندر اس نے نفرت ڈال دی ہے, وہ آپ کیسے ختم کریں؟ یہ چیلنج ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, بہت بڑا چیلنج ہے. آگے کیا ہوتا ہے, کھلا مکھلا وہ پاکستانی فوج کو گالی نکال رہا ہے, پاکستانی جتنے بھی یوتھی ہیں, اور اس کے اوپر ابھی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی کاروائی نہیں ہوئی. کب ہوگی, کیسے ہوگی, اللہ بہتر جانتا ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.